الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله في مقام آخر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا كان سريا الأشر وما سقي بالنضح نصف الأشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اپنی عبادت کے لیے احکام و مسائل بھی ذکر فرمائے، اسی اللہ نے ہمیں جس مال و دولت سے نوازا، اس مال اور اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام سے ہمیں نوازا ہے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت سے جانیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں ہم ان پر بھی عمل پیرا. یہاں ہم عبادات میں سستی کرتے ہیں، اسی طرح مالی معاملات میں بھی مال کی محبت میں ہمارے اندر حد درجہ کی سستی موجود ہے.
جس کے سبب سے ہم دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور اخروی طور پر بھی عذاب کے مستحق بن رہی ہیں۔ جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتی ہیں ان میں ایک اہم ترین زمینی پیداوار ہے کہ جو فصلیں، جو اجناس، جو چیزیں ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی اور معاشی طور پہ اللہ تعالی ہمیں نوازتے ہیں، ان کے بارے میں جو کتاب و سنت میں احکام ملتے ہیں ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس طرز عمل کی پاداش میں ہر سال جب گندم پکنے پہ آتی ہے، جب پک جاتی ہے، کاٹ کے اس کو حاصل کر کے گھر لانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بارشوں سے، ژالہ باری سے کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں متنبہ کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرا قانون، میرا اصول یہ ہے، میرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر میرے بندے میری نعمت پہ شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں دنیا میں ہی بڑھا چڑھا کے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی، فصل تو اچھی ہو گئی مگر مال کی محبت میں اس کا عشر، اس کا جو نصاب کو پہنچنے پہ جو اس پہ زکوٰۃ، جو غرباء، یتیم اور مساکین کا حق اس میں اللہ نے رکھا ہے، وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہیلے بہانے سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ کے باوجود کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب ہم اس سے باز نہیں آتی تو اسی طرح ہر سال فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رزق فراہم کرتے ہیں وہ ہمارے رزق میں نقصان سے یا اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ کریں، ان میں کوئی نقصان واقع نہ ہو، تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ان کے احکام ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوں گے، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی اور برکتوں کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح ہر سال نقصان پہ نقصان ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو جو زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہیں اوپر چڑھنے والے اور کچھ بغیر اس کے، یہ جو تمہارے لیے کھیتیاں اگائی ہیں اور تمہارے لیے دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ والنخل والزرع، یہ کھیتی اور کھجوریں مختلفاً اکلہ، کہ جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اسی طرح والزیتون والرمان، انار اور زیتون متشابہاً وغیر متشابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری میری نعمتیں اسی طرح کی دیگر نعمتوں سے جن سے میں تمہیں نوازتا ہوں، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں ان سے پھل ملتا ہے میرا عطا کیا ہوا پھل کھاؤ، مگر یاد رکھو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب میری یہ نعمتیں تمہیں میسر آئیں
تمہیں استعمال کی اجازت تو ہے، مگر ساتھ حکم یہ ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہیں جس دن وہ کاٹو، وہ پھل حاصل کرو، جو حق بنتا ہے، جو حصہ بنتا ہے، وہ جن غرباء، یتیموں اور مساکین کا حق ہے ان کو اسی دن ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں، لہذا اس سے باز آؤ۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے جن کا حق اس مال میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کو ادا کرو۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس کو خرچ کر کے آخرت کا گھر تلاش کرو، جنت کے حصول کے لیے اللہ کا عطا کردہ مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتلائے اور اللہ کے پسندیدہ راستوں میں خرچ کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس پاک مال سے بھی اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے جو کھیتیاں، جو فصلیں، جو پھل، یہ جو تمہیں میں اللہ عطا کرتا ہوں، اس پیداوار میں سے بھی حقداروں کا جو میں نے ان میں حق رکھا ہے وہ احسن انداز میں ادا کرو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہر سال کی طرح یہ جو نقصانات ہم برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، تو ہمیں اللہ کے ان احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مزید رحمت کا معاملہ اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انتہائی کم مال اپنی ان نعمتوں میں سے خرچ کرنے کو لازم قرار دیا ہے کہ صرف 5 یا 10% اللہ تعالیٰ نے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 10% میں سے بھی جو ہے وہ 5% کی گنجائش رکھ دی کہ جن کی کھیتی باڑی کے اخراجات ہیں ان کو مزید 50% اللہ نے خود ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ اب 100 میں سے 95% ہم نے استعمال کرنا ہے، ہمارے لیے اللہ نے جائز رکھا ہے۔ صرف 5% جو ہے وہ غریب، یتیم، مسکین جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کے لیے نصف عشر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود کہ 95% تو ہمارا ہے، ہم وہ 5% تک بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ کروا لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ ہر ایک پہ لاگو نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم، جو کم سے کم 15 اور عرف کے اعتبار سے 20 من بنتا ہے، کہ اگر 15-20 من سے کم پیداوار ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی رخصت دے دی، اس پہ تو عشر یا نصف عشر واجب ہی نہیں کیا، مگر جس کی پیداوار اس نصاب کو 5 وسق کو 20 من جیسے زائد ہوتی ہے،
اس پر یہ لاگو ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے اس میں رعایت رکھ دی۔ کھیتی باڑی کی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان اثری العشر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فصلیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان کے لیے صرف بارشی پانی ہی کافی ہو جاتا ہے، یا پھر زمین کی نمی کی وجہ سے جو دریا نہر کے قریب ہیں ان کو پانی خریدنے کی محنت مشقت سے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگا دیتا ہے۔ تو ایسے فصلوں کی پیداوار پہ 10% اللہ نے جو ہے وہ عشر کی صورت میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ وما سقیا بالنضح نصف العشر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر جس کھیتی باڑی کے لیے صرف بارشی پانی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت مشقت سے کنووں سے یا ٹیوب ویل سے یا پانی جو ہے وہ مال خرچ کر کے خرید کر جو ہے ان کو لگایا جاتا ہے، جس پہ سیراب کرنے کے لیے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں کے لیے ان مالکان کے لیے 50% مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ وہ 10% کی بجائے 20% کا 20واں حصہ یعنی 5% جو ہے وہ اپنی وہ پیداوار میں سے اگر ان جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس مال میں برکت کا اور دنیا میں اس کو نفع کا باعث بنانے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب ایک اللہ کی طرف سے اتنی آسانیاں کہ صرف 5% اللہ نے جو ہے وہ زکوٰۃ اس پہ فرض کی ہے کہ پیداوار کا صرف 5% حصہ، جہاں اخراجات نہیں ہوتے ان کا 10% پیداوار کا حصہ جو ہے وہ ہم نے عشر یا نصف عشر کی صورت میں جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس قدر کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے، یوں ہی کوئی اللہ کی طرف سے حکم آتا صحابہ کی زندگیاں گواہ ہیں کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں بھی ان کے مالوں میں بھی برکت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ مالدار انسانوں کے جو ہے وہ صحابہ کرام کے قصے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ان کے مال میں برکت کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کا جو مقررہ حصہ تھا جو اللہ نے غریبوں یتیموں مسکینوں اس سے بھی زیادہ جو ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی صرف جانوروں کی صورت میں جو جانوروں کے ریوڑ تھے، باقی مال و دولت ان کا الگ، صرف ایک وقت میں ان کے پاس جانور اتنے تھے کہ پورے مدینے کی گلیوں میں سما نہیں سکتے تھے، مگر اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے پاس جو مال و دولت کی جو جانوروں کی جو ہے وہ ان کی حیثیت تھی وہ بھی صرف حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو ہے وہ چند سواریاں ان کے پاس موجود تھیں، وہ بھی شہادت سے پہلے جو ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تمہارا طرز عمل ان جیسا ہوگا تو پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اور میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جانتے ہیں کہ بندے حریص ہیں، میرا بندہ جو میں نے پیدا کیا ہے مال کی حرص جو ہے اس میں پیدائشی طور پہ موجود ہے، اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے سورہ قلم میں ہماری طرح کے حریصوں کا جو مال کی محبت میں اللہ کا مقررہ حق بھی ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیلے بہانے لگاتے ہیں، ان کا قصہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انداز بتلا کے قیامت تک ہمیں متنبع کر دیا کہ اگر ہیلے بہانے سے اس عشر سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرو گے تو ان کا انجام دیکھ لو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرے بھرے باغ، عام باغوں سے زیادہ پھل دینے والے اور عام باغوں سے زیادہ اللہ نے ان کو پھل دیا تھا، مگر ان کی نیت میں جب خرابی آئی، مجھے سمجھے کہ شاید یہ ہماری محنت ہے،
ہماری جو ہے وہ یہ دن رات کی محنت یا ہماری سوچ بچار اچھا بیج یا اچھی جو ہے وہ سپرے یا اس کے معاملات ہم نے بہتر انداز میں کی ہیں، اس لیے جو ہے وہ پھل اچھا آیا ہے۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ فکر آیا کہ یہ کیا ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے والد کا، ہمارے والدین کا یہ جو کیا انداز تھا کہ جب محنت مزدوری سارا سال کئی مہینے محنت مشقت کرنے کے بعد جب پھل کاٹنے کا وقت آتا تو سارے غریب غربا جو ہے وہ جہاں جمع ہو جاتے، وہ بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اپنے حالات کو دیکھے، اپنے اخراجات کو دیکھے وہ ان میں بانٹ دیتے تھے۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، مگر کیا کریں، یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ناک بھی باقی رکھنا ہے۔ تو انہوں نے، شیطان نے ان کو یہ ذہن میں بات ڈالی کہ بھائی آپ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے صبح سویرے جو ہے وہ پھل اپنے گھر میں پہنچا لو، تاکہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے، کیونکہ ان کی عادت ہے یوں ہی کسی کو پتہ چلے گا، دوسروں تک خبر پہنچے گی، وہ اس وقت وہاں پہنچ جائیں گے، نہ دینے پہ ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔ تو وہ یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اندھیرے میں ہی جو ہے وہ سارا پھل گھر میں پہنچا لیں گے، صبح یہ کام کر دیں گے۔ مگر اللہ نے سارے واقعہ کو قرآن بنا دیا کہ جب ان کی نیت اور ارادے کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو اس وقت جب وہ پہنچے تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم شاید راستہ بھول گئے ہیں، کہ یہ تو جگہ ایسی نہیں، ہمارا تو لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، ہمارے تو اس بار جو ہے وہ پچھلے سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ پھل آیا ہے، ہمارے کھیت میں تو عمدہ باغ ہے، یہ تو جھاڑیاں گھاس پھوس، شاید اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے ہیں۔ مگر جو انہی میں سے سمجھدار تھا، پہلے بھی اس نے متنبہ کیا تھا، اس نے بتلایا بل نحن محرومون، کہ بھئی بات ایسے نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ میں تمہیں متنبہ بھی کرتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہو، اب اللہ نے ہمیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم کے الفاظ، ایک تو انجام یہ ہے، جیسے آج ہمارے کاشتکاروں کا جو حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا عشر دیں گے تو مزید جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، اس لیے عشر دینے کو جو ہے وہ حالانکہ 5% ہم نے دینا ہے، وہ بھی دینے کے لیے جب ہم تیار نہیں ہوتے تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کھڑی فصلیں جب پک جاتی ہیں بارش سے، اسی طرح جو ہے وہ آندھیوں سے یا پھر جو ہے وہ برف باری سے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں متنبہ نیت اور ارادہ ہوگا، ہیلے سازی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف باغ سے محروم کیا بلکہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا سورہ قلم میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کذالک العذاب، ایک تو یہ ہمارے عذاب کا صورت حال انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ میں نے ان کو اس نعمت سے نوازا تھا، پھر ان پہ لازم کیا تھا کہ اس میں سے 5% انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جن کا حق اس میں ہے وہ ادا کرنا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، ان پہ جو ہے وہ مقرر تھا، مگر انہوں نے اس سے اعراض کیا تو ہمارا ایک تو عذاب یہ انہوں نے دیکھ لیا، اور فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی تو صرف فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ عشر نہ دینے کی وجہ سے، جو کل زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا، وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں، یہ تو عذاب معمولی ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت زیادہ ہے، ابھی تو فصلوں کو معمولی نقصان ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو دوسرا کہ جو نہ صرف مقررہ حصہ ادا کرتی ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کو زیادہ جو ہے وہ دے کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا بادل کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اس کی حقیقت فلاں، کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی سے سیراب کرو۔
فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اسے پانی کی ضرورت ہے، پھلوں کو پانی کی ضرورت ہے، بادل کو حکم دے رہا ہے۔ تو اس نے جب وہ آواز سنی پھر بادل کی طرف دیکھا، بادل ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں برسا، پھر پانی جمع ہو کے ایک باغ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پہلے ہی ایک آدمی موجود ہے جو باغ میں جو ہے وہ پانی لگانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ اس سے معلومات لی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام جو بادل کو آواز دینے والے نے کہا تھا، وہ اپنا نام وہی بتلاتا ہے۔ پھر وہ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھتا ہے، وجہ پوچھتا ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے ہے؟ کہ باقی فصلیں ہیں، باقی بھی معاملات ہیں، مگر ایک جگہ پہ بادل برسا ہے، سارا پانی تیرے باغ میں آیا ہے، تیرا عمل ایسا کون سا ہے؟ اس نے یہ جو وجہ بیان کی، اس نے فرمایا کہ جب پیداوار ہوتی ہے نا تو میرا طرز عمل یہ ہے کہ 1/3 میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، حالانکہ 33% اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ 33% دے رہا ہے۔ اللہ نے صرف 5% ایسی زمینوں کو جہاں پانی جو ہے وہ اخراجات کر کے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اللہ نے فرض کیا تھا 5%، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں 33% تو پیداوار کا حصہ جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کر دیتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح 1/3 33% جو ہے وہ باغ کے اخراجات کے لیے ہے کہ اس کی دیکھ بھال پہ جو مقرر ہیں یا اس کی جو ضروریات ہیں، اور 1/3 حصہ 33% میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں۔ تو اگر یہ طرز عمل ہوگا، ایک ہے سورہ قلم میں وہ واقعہ، ہیلے بہانے سے ہماری طرح اچھر سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیلہ سازی کی تو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے 5% فرض کیا ہے، مگر یہ 33% اللہ کے مقرر کردہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے باغ کو کوئی جو ہے وہ کسی آفت سے نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کو ضرورت پڑنے پہ اللہ اسپیشل طور پہ جو ہے وہ بارش کے ذریعے اس تک جو ہے وہ پانی فراہم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہم سے وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو بعض احباب سمجھتے ہیں کہ صرف چند اجناس ہیں جن پہ جو ہے وہ عشر فرض ہے، حقیقت اور درست بات یہی ہے کہ جتنی بھی زمینی پیداوار ہے اور وہ چند دن کے لیے نہیں ہے، یعنی کچھ جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جو چند دن، کچھ پھل جو چند دن استعمال ہو سکتے ہیں، وہ سٹاک نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ہر ایسی فصل، ہر ایسا پھل جو سٹاک ہو سکتا ہے، زیادہ دیر تک رہتا ہے، اس کی پیداوار اگر 15 یا 20 من، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 موقف ہیں، یہ 5 وسق حدیث کے الفاظ ہیں، بعض کی تحقیق کے مطابق جو ہے یہ 15 من بنتا ہے، کیونکہ یہ اس اپنے انداز میں اس وقت کے پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر عرف عام میں 20 من کہا جاتا ہے۔ تو اگر پیداوار کسی بھی جنس کی جو سٹاک ہو سکتی ہے 20 من یا اس سے زائد ہے، اور وہ اگر زمین ہے جس کو مفت میں پانی ملتا ہے تو اس کا 10% اس پیداوار میں سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان لوگوں کو دینا ہے، اور اگر پانی خرید کے لگایا جاتا ہے تو اللہ نے 50% اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ وہ 5واں حصہ 5% جو ہے 20واں حصہ 5% پیداوار جو ہے وہ ان مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کریں گے۔ اور اس میں ایک اہم بات ذہن میں رکھیں، بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ بعض فصلیں یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اخراجات ہوتے ہیں، جیسے کہ گندم پہ بھی تھریشر کے کٹائی پہ جو ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں، اسی طرح گنے کی پیداوار پہ بھی جو ہے وہ اس کی کٹائی پہ اور مل تک پہنچانے پہ جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے جو ہے وہ اچر دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اخراجات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے 50% خود ڈسکاؤنٹ دے دیا، تو لہٰذا جو کل پیداوار ہے اگر وہ 20 من یا اس سے زائد ہے، وہ چنے ہوں، چاول ہوں، گندم ہوں، یا جو بھی جس طرح جو فروٹ ہے
جو خشک ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر تک استعمال ہو سکتے ہیں، یہ اخروٹ، بادام، خوبانی، مونگ پھلی وغیرہ، اسی طرح کپاس ہے، کماد ہے، لوبیا، اسی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، یہ جو سفیدوں کا کاروبار جو بیچنے کے لیے 2-3 سال بعد جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، ان پہ بھی یہ عشر لاگو ہوتا ہے۔ جب وہ یہ معاملہ کریں گے، جب وہ کاٹیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو جو بھی اخراجات ہوں گے ان کی کٹائی وغیرہ پہ، یا ان کو جو ہے وہ منڈی یا مل تک لے جانے میں وہ نکالیں گے نہیں۔ کل پیداوار میں سے 10واں یا 10ویں سے 5واں حصہ جو اپنی زمین کے اعتبار سے جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین کیسی ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ جو ہے وہ ضرور ادا کریں، ورنہ دونوں کا انجام آپ سن چکے ہیں۔ یا تو باغ والوں کی طرح ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، جیسے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب فصلیں پکی ہوتی ہیں، گندم پک جاتی ہے، کاٹنے کا موسم ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسرا وہ بھی آپ نے صحیح مسلم کی حدیث سن لی کہ جس نے مقررہ حصے سے زیادہ خرچ کرنے کی نیت اور ارادہ تھا، اس پہ عمل پیرا تھا، اس کو بارش کی ضرورت تھی تو اللہ نے اسپیشل اس کے لیے بارش کا بھی اہتمام کر دیا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے مال و اسباب میں برکتیں ڈالیں، ہماری فصلیں تباہ نہ ہوں، ہماری پیداوار میں یہ جو طرح طرح کی جو ہے وہ آفتوں سے اس کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ہم بچ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں سب کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال و اسباب میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر